ہمارا جو موضوع ہے وہ بچوں کی نفسیات، اور یہ تقریباً آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایک نیا موضوع۔ اللہ جزائے خیر دے عبداللہ صاحب کو کہ انہوں نے اس طرح کا ایک پروگرام ارینج کیا اور اس میں ایک نیا پن دیا، نئے نئے عنوانات لائے، اس پر بولنے کا، سمجھنے کا موقع دیا۔ بہت سی چیزیں ہماری ذہنوں سے غافل ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کے پروگرام میں وہ چیزیں دوبارہ ذہن میں آ جاتی ہیں۔ کل مفتی عثمان صاحب سے عشاء بعد تھوڑا سا تبادلہ خیال ہوا تو انہوں نے کہا بھائی مسجد اور مکتب کے فوائد پر کیا بولا جائے، یہ تو بدیہیات کو نظری بنانا ہے، بدیہی چیزوں کو کیسے پیش کیا جائے، کیونکہ سب جانتے ہیں مسجد کی کیا اہمیت ہے اور مکتب کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن ماشاءاللہ جو باتیں آپ کے سامنے آئیں، ہم نے بھی اس سے استفادہ کیا، آپ نے بھی استفادہ کیا، اور کچھ چیزیں ہم نے نوٹ بھی کی۔ اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب بھی آپ بیٹھیں کہیں پر بھی تو ایک کاغذ اور پین لے کر کے بیٹھیں کہ کم سے کم کچھ چیزیں نوٹ کرتے رہیں، کسی کی بھی ہو۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے کے ذریعے سے کوئی ایسی بات کہلوا دیتے ہیں جو ہمارے مطلب کی ہوتی ہے، ہم اگر اسے نوٹ کر لیں تو وہ ہمیں بہت بات کی زندگی میں ہمیں فائدہ پہنچائے۔ تو جہاں کہیں بھی ہم بیٹھیں انہیں کچھ چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اس مناسبت سے ایک حدیث ہے، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر خارجی عوامل نہ ہوں اور اسے باہر کا کوئی خراب ماحول نہ ملے تو وہ بچہ خود بخود اللہ پر یقین، اللہ کی توحید، اور خود بخود وہ فطری طور پر ایمان لے آئے گا۔ تو بچہ جو ہوتا ہے وہ فطری مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی اس کو بنا لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بچے کی تربیت اس کی نفسیات کے اعتبار سے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بچے کی تربیت میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک ہے انوائرمنٹ، ماحول، کیسا بچے کو ماحول ملا، اور دوسرا ہے جینز یا ہیریڈیٹی بھی کہتے ہیں اس کو، کہ اپنے اوپر سے وہ گھر میں کیا سیکھتا ہے، ماحول سے کیا سیکھتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نسل بعد نسل اس کو منتقل ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح سیکھتا ہے۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پڑھی، حدیث ارشاد فرمائی کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، اس میں وہی ماحول، اگر اچھا ماحول ہوگا تو بچہ اچھا بنے گا، خراب ماحول ہوگا تو خراب بنے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو بازاری قسم کی زبان گھر میں استعمال کرتے ہیں، ان کا چھوٹا سا بچہ بھی وہی زبان استعمال کرنے لگتا ہے۔ اگر ماں باپ ایک دوسرے کو گالیوں کا تبادلہ کرتے ہیں، گھر میں گالم گلوچ ہوتی ہے، تو چھوٹا بچہ جو نہیں جانتا کہ گالی کس کو کہتے ہیں، کبھی کبھی مجمع میں یا باہر کھیل کود میں وہ بھی وہی گالی بک دیتا ہے، کیونکہ وہ سنتا رہتا ہے، اسے کیا معلوم ہے کیا ہے، اسے تو یہ معلوم ہے کہ غصے کے وقت میں یا جب مزاج خراب ہو تو یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے، وہ اس سے واقف نہیں ہے۔ اور اگر گھر میں انشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بچے کے اندر اسی طرح کی عادات آ جاتی ہیں۔ لہذا والدین کو بھی چاہیے کہ ہم ایسی زبان استعمال نہ کریں کہ ہمارا بچہ کچھ غلط سیکھے، اور جو مکتب میں پڑھانے والے ہیں وہ کبھی کبھی والدین کو بلا کر کے انہیں سمجھانا بھی چاہیے کہ بھائی دیکھیے، آپ اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ بچے کی زبان خراب نہ ہو، کچھ مثالیں دے دیں کہ بھائی آپ کے بچے سے پڑھتے ہوئے دوسرے بچے سے کچھ جھگڑا ہوا تو اس نے یہ جملے ادا کر دی، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی اس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے، لہذا آپ اس طرح استعمال نہ کریں۔
آپ گھر میں تم کر کے استعمال بچے تم سیکھیں گے، آپ کا استعمال کریں گے بچے آپ سیکھیں گے، آپ کوئی اور گندی زبان استعمال کریں گے بچے وہی سیکھیں گے۔ تو انوائرمنٹ اور ماحول کے اعتبار سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لہذا ہمیں خود بچوں کے اس بہتر ماحول کی ضرورت ہے اور ان کے والدین کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ کسی یورپ کے ملک میں ایک شخص زمین کھود رہا ہے اور دوسرا اس زمین کو پاٹ رہا ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہ تو عجیب مذاق سا ہے کہ ایک شخص آگے آگے زمین کھودتے جا رہا ہے اور دوسرا پیچھے اس کو مٹی ڈالتے جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں ہم لوگ 3 لوگ تھے، تینوں کی الگ الگ ذمہ داری تھی۔ ایک کا کام یہ تھا کہ زمین وہ کھودے گا، دوسرے کا کام یہ تھا کہ وہ بیج ڈالے گا، اور تیسرے کا کام یہ تھا کہ وہ اس پر مٹی ڈال دے گا۔ ٹیم ورک میں آسانی ہوتی ہے، مل جل کر کے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے آج کل فیکٹریوں میں کمپنیوں میں دیکھیے ایک آدمی ایک کام کرتا ہے۔ سلاٹر ہاؤس میں اگر کبھی آپ کو جانا ہو تو لائن سے 50 بندے کھڑے ہوتے ہیں، ذبح کیا گیا جانور اسے ٹانگ دیا گیا، ایک نے کچھ کام کیا دوسرے نے کچھ تیسرے نے کچھ، ہوتے ہوتے وہ فنش کر دیتے ہیں آخر میں جاتے جاتے ہیں۔ تو اگر ایک ہی سارا کام کرے گا تو اس میں بوجھ ہوتا ہے۔ چپل کی آج کل فیکٹریاں لگی، آپ دیکھیں کہ لائن سے کھڑے ہوتے ہیں راؤنڈ میں، جو آج کل مشینوں سے چپلیں بنتی ہیں، ہر بندہ تھوڑا تھوڑا سا کرتا ہے اور اس میں وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے۔ بہت تیز پروڈکشن ہوتا ہے، جلدی 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 وہ چیزیں بناتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ٹیم ورک میں ایک نے زمین کھودی، دوسرے نے بیج ڈالا، تیسرے نے اس کو پاٹ دیا، لیکن وہ دوسرا بندہ جس کی ذمہ داری بیج ڈالنے کی تھی وہ آیا نہیں، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کو تو جو ذمہ داری دی گئی وہ ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے بچہ، ماں باپ اور استاد، یہ 3 ہوتے ہیں۔ بچہ کیا ہے؟ بچے کا ایک ذہن ہوتا ہے، اس ذہن کو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ وہ ایک زمین کی مانند ہے، اور ماں باپ کا کام یہ ہے کہ وہ اس میں بیج ڈالیں، اس کے اندر اچھی چیزیں کر کے اندر بتائیں، اور استاد کا کام یہ ہے کہ وہ اس بیج کو پروان چڑھائے، اچھی طریقے سے اس کو نشو و نما دے۔ اب ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے کہیں ایک جگہ پر گڑبڑی آ گئی تو وہ پھر بچے میں جو ہم چاہ رہے ہیں نتیجہ وہ نہیں آئے۔ ٹھیک ہے بچہ ذہین ہے سب کچھ ہے، لیکن ماں باپ نے وہ بیج نہیں ڈالی، بیج نہیں ڈالا ماں باپ نے، تو اب وہ استاد محنت کرے گا، بیج تو ہے نہیں۔ تو اس لیے جو ہمارے بچے، جو افراد پڑھاتے ہیں، وہ چاہے مکتب میں ہو یا گھر میں ٹیوشن پڑھاتے ہوں، وہ کم سے کم ماں باپ کی بھی کاؤنسلنگ کریں، ان کو بیٹھال کر کے سمجھائیں کہ دیکھو یہ اثر بچے پر پڑے گا، تو وہ اس کا احتیاط کریں گے کہ بچے بھی کیسا بیج ڈال رہے ہیں۔ کہ بھائی ہمارا کام تو اس بیج میں پانی ڈالنا ہے، بیج ڈالنا تو آپ کا کام ہے، ہم سب کچھ نہیں دے سکتے۔ تو اس انداز میں بھی سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے بچہ کب سے سیکھنا شروع کرتا ہے؟ بچہ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے، حمل کے زمانے سے، اور اب تو اس کے تجربات بھی ہو گئے ہیں۔ ایسی ڈاکومنٹری آئی ہیں، ایسی فلمیں بنی ہیں جن میں بچہ ماں کے پیٹ میں حمل کے مراحل سے کیسے گزرتا ہے، وہ سب اس میں دکھایا گیا ہے کہ اگر ماں ذکر کر رہی ہوتی ہے تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے، ماں اگر کوئی فلم دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے، جو ماں کرے گی اسی اعتبار سے بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ماں باپ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمارا بچہ حمل کے زمانے سے ہی تجربات کو لینا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے، اسرائیل کے تعلق سے آتا ہے کہ ہمارے یہاں شادیوں کے بعد اگر عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں تو ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا اثر بہو پر مینٹل ٹارچر یا ٹینشن ہوتا ہے، تو بچے بھی ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ٹینشن والے ہوتے ہیں، الجھنی ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں۔ اور یہودیوں کیا کیا ہوتا ہے کہ جہاں عورت پریگننٹ ہوئی، حاملہ ہوئی، تو اس کو باقاعدہ سیپریٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو اچھی کتابیں دی جاتی ہے، اچھی غذا دی جاتی ہے، اچھی سوچ دی جاتی ہے۔ جیسی سوچ ماں کی ہوگی وہی سوچ بچے پر کسی نہ کسی درجے میں منتقل ہوتی ہے، تو بچے بھی صحت مند اور توانا پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب بچہ پیدا ہوا تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں، بہت سے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ بہت سی مائیں تھیں جو وضو کے ساتھ دودھ پلاتی تھیں، اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، موبائل کے ذریعے دے دیا اور تو وہ بچہ وہی سب چیزیں سیکھتا ہے، تو بچہ وہاں سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر بچے کی نفسیات میں 3-4 کیٹیگری ہوتی ہیں۔ ایک کیٹیگری تو ہوتی ہے 3 سال سے لے کر کے 6 سال تک،
اور ایک اس سے پہلے کی ہے وہ تو بس اسے بچے کو خود بھی شعور نہیں ہوتا ہے، لیکن 3 سال سے لے کر کے 6 سال اس کو کہتے ہیں پری اسکولنگ ایج، یعنی وہ ایج جس میں ابھی اسکول جانے کی اسے ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں تعلیم کا کچھ ایسا ہوا ہو گیا ہے کہ لوگ 3 سال کا ہوا اور اس کو ایڈمیشن کرا لو، اور اسکولوں کی بھی پالیسی ہوتی ہے کہ بھائی پہلے کرا لو ورنہ پتہ نہیں بعد میں ایڈمیشن ملے کہ نہ ملے، تو 2-3 سال بلا وجہ ہی وہ 1,00,000 2 لاکھ روپے فیس میں خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں کچھ پڑھائی وڑھائی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں بھی پلے گروپ۔ پلے گروپ کا مطلب ہے کہ کھیل کود، یعنی جن بچوں کو گھر میں کھیلنا چاہیے وہ جا کے اسکول کھیلتے ہیں۔ تو وہ پیرنٹس جو دونوں ملازمت کرتے ہیں، گھر میں نہیں رہتے، ان کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو بھائی میاں بھی بیوی بھی دونوں سروس کے لیے نکل گئے، بچے کو کون سنبھالے گا، تو اسکول میں بھیج دیے، وہ پلے کر رہا ہے، وہاں کھیل رہا ہے۔ لیکن ہمارے اسلامی معاشرے میں جہاں ایسا نہیں ہے تو وہاں بچے کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اب ایک بہاؤ ہے اور ایک نشہ ہے تعلیم کا، تو 3 سال کی عمر میں بچے کو پلے گروپ میں داخل کر دیا، بلکہ 2.5 سال کے بچے میں، تو اس کو کہتے ہیں پری اسکولنگ ایج، یعنی ابھی اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اسلامی نقطۂ نظر سے تو 7 سال سے پہلے بھیجنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ 7 سال تک ہے کہ گھر میں نماز، گھر میں ان کو مارو، گھر میں تربیت کرو، پھر ان کو باہر نکالو۔ لیکن بہرحال تو یہ ایک ایج تو ہوتی ہے 3 سے لے کر کے 6 سال، پھر ایک ایج ہوتی ہے 6 سال سے لے کر کے 11 سال تک۔ اس 11 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بچہ کھیلتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے، لیکن کھیل کھیل میں پڑھتا ہے، بہت زیادہ اس پر پڑھائی کا برڈن نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ ملک تعلیمی اعتبار سے پیچھے ہے تو بچے کو ایک گدھے کی طرح بنا دیتے ہیں، بہت جتنے اگر 10 کلو کا بچہ ہے تو 10 ہی کلو کا اس کا بستہ ہوتا ہے۔ لیکن یورپ وغیرہ میں اسکول میں یہ بیگ اور بستہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، بچہ گیا انجوائے کر کے چلا جائے، ساری کاپی کتابیں وہیں اس کی جمع ہوتی ہیں، تو وہ کھیل کھیل میں پڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں خارجی دباؤ اس پر ڈالتے ہیں، اور اس عمر میں کھیلنے بھی دینا چاہیے، کیونکہ کھیلنے سے نشو و نما پیدا ہوتی ہے، بچے کی بیٹری چارج رہتی ہے۔ آپ دیکھیں اسے، ایک بچہ کتنا کھیلتا ہے، تھکتا نہیں، لیکن آپ اگر کھیل لیں آپ تو تھک جائیں گے۔ ہم لوگ جو عمر ہوتی ہے تو بیٹری ہماری ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ نیا موبائل ہوتا ہے، آپ ایک بار چارج کر لیں تو کہیے ہفتوں چل جائے، چھوٹا والا فون ہے۔ جو پرانا ہوتا رہتا ہے وہ صبح چارج کریے، دوپہر میں ختم، دوپہر میں چارج کریے، شام کو ختم۔ چارجنگ کی جلدی ضرورت ہوتی ہے اور تھکتا جلدی ہے، ڈسچارج جلدی ہوتا ہے۔ اور بچے کیا ہوتے ہیں، ان کو اتنی انرجی اس کی ہوتی ہے کہ اس سے انہیں ویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ انہیں زیادہ پابند کریں کھیلو نہیں تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ انرجی جو ان کے اندر ہے وہ ویسٹ کریں گے، ادھر کودیں گے ادھر کودیں گے، ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، یہ اللہ نے ان کے لیے دی ہوئی۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بچوں کو کھیلنے کودنے سے منع نہ کریں۔ اس کے بعد ایک عمر آتی ہے 11 سے لے کر کے 20 سال تک، یہ ہوتی ٹین ایج، جس کو ہم عنفوان شباب کہتے ہیں، نوجوانی۔ یہ سب سے سیریس اور سنجیدہ عمر ہوتی ہے بچوں کے لیے، اس میں کیا سکھانا ہے کیا نہیں سکھانا، بچہ اسی میں بنتا اور بگڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد 20 سال سے 40 سال کی عمر یہ شعور کی ہوتی ہے، اور پھر 40 سال سے 60 سال مزید اسی شعور کو پختہ کیا جاتا ہے، اور پھر 60-63 سال کے بعد جو ایک سیٹ اپ بن گیا اسی پر بندہ زندگی گزارتا ہے۔ اس وقت ہمیں جو لینا ہے وہ 6 سال سے 11 سال تک، چونکہ مکتب میں عام طور سے بچے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی 11 سال سے 20 سال تک۔ اس موقع پر ہمیں بچوں کی ذہن سازی کرنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اور ان کو کس طرح کی تربیت کی جائے۔ تربیت کے 3 مراحل ہوتے ہیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے سیاسی اعتبار سے تربیت، ایک ہے سماجی اعتبار سے تربیت، اور ایک ہے جنسی اعتبار سے تربیت۔ سب سے پہلے ہم سماجی کو لیتے ہیں۔ سماجی اعتبار سے ہم بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سماج میں کیا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو اچھا بنائے کہ اچھا بچہ شمار ہو۔ اور اس تعلق سے ہمیں واقعات سنانے کی ضرورت ہے، بچے واقعات سے بہت سیکھتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو جب ہمارا بچپنا آپ کا بچپنا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ فضائل اعمال میں معاذ اور معوذ کا قصہ سنتے ہیں کہ وہ پیر اٹھا کر کے حضور غزوہ بدر میں یا شرکت کے لیے پیر اونچا کر رہے تھے۔ آپ یہ بتائیے کہ جب ہم لوگ یہ قصہ سنتے ہیں تو کیسا دل میں محسوس ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ اگر ہم کو بھی موقع ملے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ یہ اس بچے کے اندر ایک اندر سے قوت اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ ہم لوگ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنتے ہیں
کہ وہ جا رہے تھے، ان کی ماں نے وہ اشرفیاں سی دیں اور پھر ڈاکوؤں نے پکڑا اور انہوں نے سچ بولا اور یہ ہوا. تو اچھا سچ بتائیے کہ کیا ہمارے دل میں یہ امنگ پیدا نہیں ہوتی یار ہم بھی ایسے ہی کریں گے، کاش کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسے ہی چانس ہو جائے، ہم بھی اسے مظاہرہ کریں گے سچ کا اور ہمارا بھی نام ہوگا، ہم بھی اس طرح اچھے بن جائیں گے. تو بچے اب اگر ہم وہ واقعات سنیں تو شاید اتنا محسوس نہیں، لیکن بچپن میں اس سے ہمارے اندر ایک قوت اور انرجی پیدا ہوتی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح چلیں گے. تو تاریخ میں جو بھی اس طرح کے ہمارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے وہ جو گنج شکر والا واقعہ آتا ہے، کس طریقے سے سکھایا انہوں نے ان کی والدہ نے نماز کو کہ شکر کی پڑیا رکھ دیتی. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس بچے کے اندر غیر شعوری طور پر بہت سی اصلاحات پیدا ہوتی جو ہم سمجھ نہیں سکتے، شاید ہمارے اندر اس کا اندازہ نہ ہو. تو سماجی اعتبار سے ایک تو ہوتا ہے کہ بول چال میں اپنی زبان بیٹا صحیح رکھو تاکہ تمہارا شمار اچھا ہو. سگریٹ، حقہ، ان چیزوں سے تم بچو. ان کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی ہمارا فوکس جو ہے وہ 11 سے 20 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، 6 سے 11 سال کے بچے جو ہوتے ہیں، مکتب میں تقریباً اس طرح کے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اب اگر ان کو اس طرح سمجھائیں گے کہ تمہیں معاشرے میں اچھا تمہارا شمار ہوگا، تمہیں جب لوگ نظر ڈالیں گے تو تمہارا پیچھے اچھا تذکرہ کریں گے، تو اس کے اندر امنگ اور جذبہ پیدا ہوگا. تو ہمیں سماجی اعتبار سے سماج میں کیسے رہنا ہے، کیسے نہیں رہنا، کیسے والدین کے احترام، کیسے استاد کے احترام، یہ بھی ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سیاسی اعتبار سے ہلکی پھلکی ان کو سیاست کے ملک میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیسے ووٹنگ ہوتی ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ تھوڑا جب بڑا بچہ ہو جائے تبھی اسے سکھا سکتے ہیں. باقی جو ہے بھی چھوٹے بچوں کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن ہلکی پھلکی اس کی بھی نالج ان کو دینا چاہیے. جنسی تعلیم یہ بھی بہت اہم ہے. جنسی تعلیم میں کہیں تو بالکل شجرہ ممنوعہ قرار دے دیا گیا کہ صاحب آپ اسے کر ہی نہیں سکتے، اور کہیں اسے اتنا کھول دیا گیا یورپ وغیرہ میں کہ باقاعدہ اس کی کلاسز ہوتی ہیں، بچیوں کی کلاس مرد لیتے ہیں، لڑکوں کی کلاس ٹیچریں، اور لڑکیاں جو پڑھاتی ہیں وہ لیتی ہیں خواتین. اس سے مزید یہ کہ اور بیداری پیدا ہو، اس سے اور زیادہ دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا شجرہ ممنوعہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ بھائی جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو. یہ کیا وہی جنسی تعلیم ہے، جب بچہ بڑا ہو جائے شعور کو پہنچے اس کا بستر الگ کر دو. احتلام کی بھی باتیں سکھائی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اور بھی جو پھندنے والا کا خطبۃ صوبین ہے وہ بھی جنسی تعلیم ہے. بڑوں تک کوئی جنسی تعلیم دی گئی، لیکن چھوٹے بچوں کو ہلکا پھلکا انہیں اشارے میں سمجھانے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بچوں اپنی اس جوانی کو محفوظ رکھو، اپنی جوانی کو ضائع مت کرو. اسی طریقے سے جو چیزیں جنسی اعتبار سے نقصان دہ ہوں یا کہ ان کو آگے ان کے لیے پرابلم پیدا کر سکتی ہیں، ان کے بارے میں ان کو احساس دلائے تو انشاءاللہ وہ مانیں گے. مثال کے طور پر بچہ حقہ پیتا ہے، سگریٹ پیتا، آپ کہیں کہ بیٹا دیکھو اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پیتا ہے، کیا پیتا ہے وہ بات کی بات ہے، سگریٹ پیتا ہے، حقہ پیتا ہے، چرس پیتا ہے، گان کچھ بھی پیتا ہے، تو ہو سکتا ہے تمہاری شادی میں پرابلم آ جائے. اب جب آپ اس کو شادی سے جوڑ دیں گے تو وہ اسے اچھی طریقے سے لے کہا ہے آپ بات تو صحیح ہے. اچھا اس میں ہمیں یہ بھی عمر دیکھنا ہے بچوں کی کہ کس عمر کے بچے کو کیسی تربیت دینا ہے. اگر آپ نے یہ بات نابالغ بچے سے کہی تو اسے کیا شادی کا ٹیسٹ اور مزہ وہ کیا جانے، بچہ کیا جانے کہ شادی کیا چیز ہوتی ہے. لیکن اگر وہ بچہ بلوغ کی سرحد کو پہنچ رہا ہے اور پھر آپ نے اس بچے کو یہ ہدایت دی کہ دیکھو بچہ بیٹا اگر تمہاری یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ حقہ پیتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے تو لوگ سوچیں گے کہ پتہ نہیں اور کیا کیا پیتا ہے، اور جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو شاید تم کو کوئی اپنی لڑکی سے شادی نہ کرے. اب وہ سوچے گا یار بات تو صحیح، میں کہیں بدنام نہ ہو جاؤں. اس طرح تو کس عمر کے بچے میں کس طرح کی تعلیم دینا ہے ہمیں یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے ان بچوں کو. تو سماجی، سیاسی اور جنسی اعتبار سے کیونکہ یہ بننے اور بگڑنے کی عمر ہوتی ہے، لہذا اس بات کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے بچے 3 طرح کے ہوتے ہیں. کسی میں احساس کمتری ہوتی ہے، کسی میں احساس برتری ہوتی ہے، اور کسی میں احساس کوہتری ہوتی ہے. احساس کمتری بھی بچے میں پیدا نہ ہونے پائے، کیونکہ احساس کمتری کا مطلب ہے کہ بچے سوچ لے گا کہ میں کچھ کر نہیں سکتا. احساس برتری بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر بچہ اوور ایکٹ کرے گا
پھر بچہ گھمنڈ کرے گا، تکبر کرے گا، وہ سوچے گا کہ مجھے تو بہت کچھ آتا ہے۔ تو بچوں کو بھی بیلنس میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہ ان کے اندر احساس کمتری پیدا کریں کہ ان کو حوصلہ شکنی کر دیں، نہ ان کو اتنا پھلا دیں، اتنی حوصلہ افزائی کریں کہ جتنے کہ وہ مستحق نہیں تھے۔ اور احساس کوہتری کہتے ہیں کہ بچہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ بچے کو آپ اتنا زیادہ اس پر الزام لگائیں، اتنا زیادہ اسے مورد الزام ٹھہرا لیں کہ بچہ یہ محسوس کرے کہ یار میری اصلاح تو ہو ہی نہیں سکتی۔ کبھی کبھی ایسا بچہ سوچتا ہے کہ یار ہم سدھریں گے نہیں ہے۔ چنانچہ جب لوگ اسے سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں بھیا ہم سدھرنے ادھرنے والے نہیں ہیں، ہمارے اندر تو ہماری اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ تو ان بچوں میں ان چیزوں کو بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ احساس کمتری بھی نہ ہونے پائے، احساس برتری بھی نہ ہونے پائے، اور اسی طریقے سے احساس کوہتری کہ اپنے آپ کو بچہ مجرم سمجھے، یہ چیز بھی اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ ایک چیز اور بچوں کے نفسیات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کے اندر عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ جس کو کہتے ہیں، عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہر بچہ عزت نفس چاہتا ہے۔ آپ ایک باپ ہے، اگر بچے کی گھر میں پٹائی کر دے تو اس باپ کو بچے کو برا نہیں لگے گا، لیکن اگر وہ محلے کی گلی میں پٹائی کر دے اس کے دوستوں کے سامنے تو بچہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر اس بچے کی آپ نے اسکول میں جا کر کے پٹائی کر دی بچوں کے سامنے تو وہ ناراض ہوگا۔ کیوں؟ اس کو بے عزتی فیل ہوتی ہے، اس نے سوچا کہ یار میری بے عزتی کر دی گئی، اور وہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ میری بھی ایک اپنی عزت ہے۔ تو عزت نفس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی عزت نفس میں یہ مرغا بنانا آتا ہے، پیٹنا آتا ہے۔ ہمارے یہاں حماقت کی حد ہے، ہمارے یہاں بچوں کو کیا مدارس میں مرغا بنا دیا جاتا ہے، کرسی بنا دیا جاتا ہے۔ پوری تاریخ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کو بتائے کہ کیا مرغا بنانے سے کوئی بچہ پڑھ گیا؟ کیا کرسی بنانے سے کوئی بچہ پڑھ گیا؟ جی فیضان بھائی ابھی ملا رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، ملاتے ہیں۔ تو کیا مرغا بنانے سے بچہ پڑھ گیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی میں نے 10 سال خدمت کی، کبھی آج تک مجھے آپ نے نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ کان پکڑا، نہ یہ کیا کہ میں نے کچھ کہہ دیا تو یہ نہیں کہا کیوں کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ تو کیا حضرت انس کوئی فرشتے تو تھے نہیں، انسان تھے، کیا کبھی غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی؟ ظاہر بات ہے کہ حضرت انس سے بھی غلطی ہوئی ہوں گی۔ حضور نے کبھی مارا کسی کو؟ تو اگر حضور علیہ السلام یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بغیر پٹائی کے بھی کام ہو سکتا ہے۔ پٹائی یہ کسی زمانے میں رہی ہوگی، لیکن اب تو معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا، اب تو آپ بھول جائیں پٹائی۔ کسی زمانے میں آدمی کتنا بھی بچوں کو مار لے کوئی مسئلہ نہیں، آج تو ذرا سا ڈانٹ دیا تو کہیں جا کے خودکشی کر لے، ہو کہیں چھلانگ لگا دے، جان دے دے۔ تو اس لیے ہر زمانے کے اعتبار سے چیزیں سینریو چینج ہوتی رہتی ہیں۔ پہلے کا زمانہ الگ تھا، اب کا زمانہ الگ ہے، تو سیلف ریسپیکٹ کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، وہ چاہے ماں باپ ہو اور وہ چاہے استاد ہو، اگر آپ نے بچے کی سیلف ریسپیکٹ اور اس کی عزت نفس کا خیال نہیں کیا تو بچے انتقام اور بدلہ لیتے ہیں بڑھاپے تک۔ چھوٹے بچے ماں باپ سے بھی بدلہ لیتے ہیں کہ میرے باپ نے میری پٹائی غلط کی تھی، مجھے غلط ڈانٹا تھا، میرے ساتھ یہ غلط سلوک کیا تھا۔ اور شیطان کبھی کبھی بڑھاپے میں جب باپ یا اپاہج ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی شیطان ان کو وہ چیزیں ابھارتا ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اسی طریقے تو استادوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر کسی استاد نے غلط مارا تو ٹھیک ہے، استاد اور شاگردی کا حق اپنی جگہ پر، لیکن پھر وہ طالب علم بڑھاپے میں اس کو بھولتے نہیں، وہ یاد رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، میرے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ اور سزا دینے میں بھی آپ اگر مخلص ہوں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ کیا ہے، دل ریزت بر دل ریزت، کچھ ایسا دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ جیسی نیت آپ کی ہوگی اسی طرح معاملہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ اگر آپ پرندوں کو دانہ چگائیں تو وہ کہیں آپ کے ہاتھ سے دانہ کھانے لگیں، لیکن اگر غریل لے کر کے نکل جائیں غلط ارادے سے تو پرندے اڑ جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جس سے ان کو کسی چیز نے سمجھا دیا۔ آپ ہی کے مدرسے کا ایک واقعہ ہے، آپ کو ہنسی بھی آئے گی، اور نام اس لیے نہیں لے رہے کہ وہ سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ ایک استاد نے بچے کی پٹائی کر دی، طالب علم نے چھڑی پکڑ لی، بس اگر مارا تو سمجھ لیجیے۔ مدرسے کے صدر مدرس صاحب کو اطلاع ہوئی، وہ یہاں تشریف فرما بھی ہیں، انہوں نے اس کی جم کی پٹائی کی، اور اس طالب علم نے چھڑی نہیں پکڑی۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ایسا کیا کہ استاد نے پٹائی کی تو بچے نے چھڑی پکڑ لیا، گویا بے ادبی کے لیے تیار ہو گیا،
اور آپ نے پٹائی کی، حالانکہ آپ استاد نہیں ہیں، ہوا کریں صدر مدرس لیکن استاد تو نہیں ہے، استاد کا احترام تو زیادہ ہوتا ہے، خاص طور سے اگر حفظ کا استاد ہو، تو آپ کی پٹائی وہ برداشت کرتا رہے۔ انہوں نے کہا اصل میں ان استاد صاحب نے کبھی کپڑے دھلنے کے لیے دیے ہوں گے اور اس نے کپڑے دھلنے سے انکار کر دیا ہوگا یا بہانہ بنا دیا ہوگا یا صاف نہیں دھلا ہوگا، تو وہ دل میں کسک رکھے رہے، اس کا بدلہ انہوں نے سبق میں لیا، مارا کم چاہیے تھا زیادہ مار دیا، بچے نے وہ دل میں محسوس کر لیا تو نے چھڑی پکڑ لے کے بس ہو گیا۔ اور ہم نے جو پٹائی کی وہ اخلاص سے پٹائی کی، ہم نے اس لیے پٹائی کی کہ تم نے بدتمیزی کیوں کی، تم میرے ڈنڈے کھاتا رہا ہو، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ چھڑی پکڑے، لیکن استاد نے پٹائی کی تو اس نے چھڑی پکڑ لیا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے دل کا اثر اس پر ہوتا ہے، جس انداز میں آپ پٹائی کریں گے اس کا اعتبار اس چیز کے بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ بہرحال ہمارا فوکس چونکہ مکاتب کے بچے ہیں، لہذا ان کے ساتھ ایک چیز اور آتی ہے، ابھی جو ہم نے آپ سے بتایا کہ ان کو ڈانٹنا کتنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی بھی نہ ہو کہ وہ ضرورت سے زیادہ آپ ان کی تعریف کر دیں، اسی لیے انعام تقسیم کیے جاتے ہیں کہ بھائی کوئی حوصلہ افزائی، لیکن ایک لیمٹ میں رہ کر کے، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہمارے یہاں آتی ہے، بیڈ ٹچ جسے کہتے ہیں، چھونا یا مارنا۔ مثال کے طور پر ہم مکتب گھر میں پڑھانے جاتے ہوں یا مکتب میں پڑھانے جاتے ہوں اور ہم نے اس کو مارا، تو اب ہم کس طرح مار رہے ہیں؟ ہم نے اس کو یوں مار دیا، تو اب مارنے میں ہمارا کیا انٹینشن ہے، کیا ہمارا ارادہ ہے، یہ بھی بہت، یہ بچہ محسوس کرتا ہے، آپ محسوس کریں نہ کریں بچہ محسوس کر لیتا ہے۔ لہذا ہمیں کم سے کم چہرے پر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے جو امرد بچے ہوتے ہیں۔ عجیب فقہا کی شان دیکھیے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے، بھائی ہماری بات نہیں ہے اس لیے برا نہ لگے آپ کو، فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ جو مکتب میں خاص طور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا جو گھروں میں ٹیوشن، ان کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ آپ چونک رہے ہوں گے کہ یہ کیا گواہی اس لیے معتبر نہیں ہے، یعنی یہ اس طرح کے ایک انداز میں لکھا، ہر آدمی اس کیٹیگری میں نہیں آتا کہ جب یہ بچوں کو پڑھائیں گے تو کیا ہے ایسے چھو دیں۔ اب ان کے ذہن میں کیا ہے کہ گال میں ہاتھ لگ گیا، یاد نہیں کیا تم نے، کیا ضرورت ہے آپ کو، آپ یا تو پیٹھ میں مار، تو مارنے کا کوئی وہی نہیں، آپ مارے بھی تو ایک چھڑی رکھے ہیں، ہاتھ ہلکا سا ضرب سے مراد ہے کہ ہوتا ہے ان کو تنبیہ کرنا، آپ پیٹھ میں بھی ہلکا سا کر سکتے ہیں، کوئی ہلکی پھلکی چھڑی لے لیجئے، اس سے ہاتھ میں یا پیٹھ میں مار دیجئے۔ یہاں اس طرح کرنے سے کیا ہوا کہ آپ نے رگڑتے ہوئے ہاتھ میں کر دیا، اس نے سب سمجھ لیا۔ تو فقہا کتنے دور اندیش تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی گواہی معتبر نہیں، کیونکہ نہ جانے کتنے گناہ تو کرتے رہتے ہیں گھر میں جا کر کے یا بچوں کو پڑھا کر کے، اس لیے ہمیں اس کو بیڈ ٹچ کہتے ہیں انگریزی میں، اس لیے ہمیں ان باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہر بچے کو بالکل قابل بنا دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے جس چیز کا ایک دائرہ ہمارا ہے، دائرہ کار ہے، اس دائرے میں رہ کر کے ہم اس کو پڑھانے کی کوشش کریں، اور ایک چیز اور کریں کہ اس کی خود صلاحیت کو دیکھیں کس صلاحیت کا ہے۔ پہلی بات جہاں تک ہے کہ ہر ایک کو قابل بنانے کی ضرورت ہے، بہت سے لوگ اپنے بچوں کو جبراً پڑھاتے ہیں، یہ مراد قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں، ویسے بھی تعلیم۔ اور بہت سے ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ آدمی کی پڑھائی چھوٹ گئی، اس نے کاروبار میں کیا بہت بڑا، اور پھر وہ اتنا بڑا کاروباری بنا اور وہی آپ کے مدرسے میں مسجد میں چندہ دے رہا ہے، تو وہ چندہ بھی تو مدرسہ مسجد چل رہا ہے، مکتب ہے، مسجد ہے، مدرسہ، چندہ چل رہا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کی ایک الگ صلاحیت رکھی ہے، تو قرآن اور حدیث کی جو ضروری تعلیم ہے وہ تو آپ کو دینا ہے، لیکن اس کے علاوہ کہ ہم ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی انقطاع درس یا انقطاع تعلیم اس کے ترقی کا راز ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھتا تو ایک، لیکن وہ پڑھائی چھوڑ کر کے اللہ اس سے کوئی اور خدمت لینا چاہتا ہوں، بہت سے شعبے ہوتے ہیں خدمت کے، کوئی اور اللہ تعالیٰ اسے کسی اور ذریعے سے خدمت لینا چاہتے ہوں، تو اس لیے ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے۔ آخر میں گزارش آپ سے اور کرنی ہے، وہ یہ کہ یہ جو ہوتا ہے بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھنا، ہر بچے کی کیا صلاحیت ہے یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں اس کو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ حفظ کراتے ہیں، اس کا ذہن حفظ میں نہیں چل رہا، ہوتا کیا ہے 8 سال 9 سال اس نے حفظ میں لگا دیے اور حافظ نہیں بن پایا، اگر حافظ بن بھی گیا تو حفظ کو بھلا دیا اس نے، کیا فائدہ رہا؟ بھائی اتنے حافظ ہیں کہ فرض کفایہ کے طور پر وہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، اس کو وقت ضائع کرنا نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہوگا کہ آپ دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں، آپ حفظ کو چھوڑا کر کے انہیں عالم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو عام طور سے جو بچے
4 سال 5 سال میں حفظ نہیں کرتے، وہ لمبی عمر میں حفظ کے بعد پھر اس کو سنبھال بھی نہیں پاتے. تو مقصد زندگی نہیں کہ حافظ بن جائے چاہے آپ 70 سال تک حفظ ہی کرتے رہیں، یہ کوئی مقصد زندگی تو ہے نہیں کہ آپ حفظ کرتے رہیں پوری اور کچھ نہ کریں، بس پڑھنا اس کے بعد بھی آپ کو یاد نہ رہے. تو آپ ذہن میں پڑھیں کہ وہ بچہ کس صلاحیت کا حامل ہے، جس صلاحیت کا اسی صلاحیت میں اس کو لگائیے. اگر آپ کو معلوم ہے اس کی زبان بہت صاف ہے، اس کے مخارج بہت اچھے ہیں، اس کو مشورہ دیجیے کہ تم قاری بنو، کیونکہ اس وقت قاریوں کی کمی ہے. اگر آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ بول رہے تھوڑا سا بول رہے ہیں، بہت صاف ستھرا بولتا ہے، اپنی بات کو اپنے مافی ضمیر کو اچھے انداز میں ادا کرتا ہے، اس کو تقریر کی لائن میں آگے بڑھاؤ کہ تمہیں معلوم ہے تم مقرر بنو، اچھے بنو. تو اس صحت ہوتا کیا ہے کہ جو آدمی کی فیلڈ ہوتی ہے، اس فیلڈ میں جب آدمی کام کرتا ہے تو اس کو تکان نہیں ہوتی. فیلڈ آپ چینج کر دیں گے تو وہ تھک جائے گا. ایک کسان سے اگر آپ یہ کہیں کہ تم فٹ بال کھیلو، تم کو اس میں پیسے ملیں گے، تو اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا، وہ تھوڑی دیر میں تھک جائے گا. اس میں تو وہ کھیت جوتنے میں مزہ آ رہا. ایک فٹ بال کا کھلاڑی آپ اس سے کہیں کہ تم کھیت جوتو تم کو اتنے پیسے ملیں گے، کیونکہ اس کا ذہن ہی ادھر نہیں چل رہا. حتیٰ کہ کھیل میں بھی فرق ہوتا ہے. اگر کوئی کرکٹ کا بذوق اس سے کہو کہ تم فٹ بال کھیلو، وہ تھوڑی دیر میں تھک جائے گا، کیونکہ وہ اس کا ارادہ نہیں. اگر کرکٹ والے کھلاڑی سے کہو کہ تم فٹ بال کھیلو تو وہ نہیں. جو انسان کا ایک ذہنی اس کی ہوتی اس میں پورا دن کھیلتا رہے گا وہ تھکے گا نہیں. کرکٹ والا ہے صبح سے شام تک کھیلا، وہ تھکے گا نہیں. اس کی لائن چینج کر دو گے وہ تھک جائے گا. تو جس طریقے سے ان چیزوں میں ہوتا ہے، اسی بچوں کی صلاحیت میں یہ ہوگا کہ اس بچے کے اندر کون سی صلاحیت ہے، اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اگر ہم نے اس کو اسی لائن میں لگایا تو وہ کیا ہے، پھر وہ کامیاب بنے گا. اس کی لائن چینج کریں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آج کل بہت سے جو کاؤنسلنگ، جس کو ہم آج کی دنیا میں کہتے ہیں کہ بھائی بچے کی کاؤنسلنگ کراؤ. اب مثال کے طور پر ہم نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ انجینئر بننا، اور اس کا ذہن تھا ڈاکٹر بننے کا، اس کو جبراً آپ نے پیسہ تھا، تعلیم اچھی، ٹھیک ہے انجینئر بنا دیا. ہو سکتا ہے کہ نقشہ بنانے میں کوئی گڑبڑ کر دے، اس کا ذہن ہی نہیں چل رہا تھا. اس کا موڈ تھا کہ میں انجینئر بنوں گا، آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، اس کا ذہن ہی نہیں چلے گا. وہ آپریشن کرے گا، کینچی پیٹی میں چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کا موڈ نہیں ہو رہا، وہ جلدی تھک جائے گا. تو ہمارے جو بچے مکتب کے ہیں، ہم ان کے اندر یہ دیکھیں کہ ان کے اندر کون سی استعداد ہے. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر استعداد عالم بننے کی ہے، اس کے اندر ذوق شوق عالم بننے کی ہے، آپ ان کے ماں باپ کو بلائیں، آپ مشورہ دیں. دیکھیے آپ اپنے بچے کو، ہمارا مشورہ یہ کہ آپ عالم بنائیے، اس کا ذہن بہت اچھا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ کہ میں عالم بن کر کے ایسا کروں گا ایسا کروں گا ایسا کروں گا. آپ یہ دیکھیے کہ اگر حفظ کے اندر رجحان ہے، آپ والدین کو بلائیں، کہیں کہ نہیں اس کو حافظ بنائیے، یا یہ کہیں کہ اس کو آپ حفظ مت کرائیے، ڈائریکٹ عالم میں بنا دیجیے. اور اگر اس کا ذہن ادھر نہیں چلتا تو آپ یہ کہیے ان کے والدین کو بلا کر کے کہ دیکھیں مکتب کی ضروری تعلیم اس کی مکمل ہو گئی ہے، اس کو مکتب ایک خاص عمر تک بھیجتے رہیے تاکہ جو پڑھائے بھولے نہ، لیکن آپ اس کو اسکول میں پڑھوائیے، اور اسکول میں پڑھانے کے بعد اس کو اس طرح کریے. تو انشاءاللہ والدین بھی ہم سے خوش ہوں گے کہ یار یہ صرف استاد نہیں، یہ تو بہت اچھے گارجین بھی ہیں، یہ تو بہت اچھے مشورہ دینے والے بھی ہیں، اس سے ہماری بھی ویلیو بڑھے گی. تو اس لیے ہمارا صرف منشا یہ ہے کہ ہم صرف ایک فارملٹی کے طور پر نہ کریں، ہم جا کے ٹیوشن گھر گھر پڑھا آئیں، یا جا کر کے بس مکتب میں ایک فارملٹی کے طور پر مجبوری کا سودا ہے چونکہ ہم کو اپنی کچھ نہ کچھ کمانا ہے، یہ زندگی سے نکل جائے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کندھوں پر ذمہ داری کتنی ہے. خدا کی قسم آپ اگر گھروں میں جائیں، اس انداز میں جو ہم نے بھی کچھ باتیں بیان کی ہیں، آپ اس انداز میں ان کی تربیت کر کے ان کے والدین کو بلائیں اور مشورہ دیں، وہ تو آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے کہ ارے آپ اتنے خیر خواہ، آپ کا مقصد صرف قرآن پڑھانا نہیں، آپ نے تو اس کے علاوہ اور نہ جانے کیا کیا ہم کو دے دیا، ہماری آنکھیں کھول دی. آپ ہمدرد بنیے بچوں کے، جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کا ہمدرد ہوتا ہے، آپ ہمدرد بنیے. اسی طریقے سے اگر آپ مکتب میں پڑھاتے ہیں تو صرف ایک رسمی طور پر نہ ہو کہ ہم دینیات میں چلے گئے، 1.5 گھنٹے پڑھایا، 1500 روپے 2000 روپے مل گئے، 2500 روپے مل گئے، نہ یہ ہمارا مقصد نہیں، یہ تو ایک ضرورت ہے. صدیق اکبر بھی تنخواہ لیتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیت المال سے تنخواہ لیتے تھے، عمر فاروق بھی بیت المال سے تنخواہ لیتے تھے. لیکن کیا ان کی اخلاص اور ان کی جو بھی کارنامے ان پر کوئی پانی پھر جائے گا؟ بھائی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ لیا، یا آپ نے جو بھی 1500 روپے 2000 روپے لے رہے ہیں یہ کوئی اس کا عوض نہیں ہے، آپ اس کو عوض مت سمجھیں اور اس نیت سے بھی مت پڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو بلند کرے گا. تو آپ اس انداز میں بچوں کو تاڑیں، ایک ایک بچے پر آپ کی نگاہ ہو، یہ بچہ کس صلاحیت کا حامل ہے. ہم صرف ایک فارملٹی پوری نہ کرے، گئے پڑھا کے آ گئے بگے، یہ چھوڑا وہ پکڑ لیا، وہ چھوڑا وہ پکڑ لیا، یہاں دینیات نہیں، وہاں یہاں سودے بازی وہاں سودے بازی، کسی نے 2000 تھے کہیں 2200 مل گئے وہاں چھوڑ کے چلے گئے. اس طرح دردہ مت بنیے.
اس طرح کی زندگی مت گزاریے، آپ اپنا مقام پیدا کریے. آپ کے لیے اتنے آفر ہوں گے آپ تصور نہیں کر سکتے، ایسا کر کے دیکھیے. تو آپ مکتب میں بھی ان بچوں کی سائیکولوجی پر ذہن رکھیں کہ کون بچہ کس صلاحیت کا ہے، کون بچہ. ان کے والدین کو بلائیں، پھر ان سے مشورہ کریے. اس وقت ہوگا جب کہ ہمارے اندر خود بیداری پیدا ہوگی، ہم خود اس کو ایک کام سمجھیں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ نے ہم کو ایک مشن دیا ہے، ہم امت کی ان بچوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم امت کی آگے آنے والی نسل کو تیار کر رہے ہیں. یہ اس وقت ہوگا. اور اگر ایسا نہیں آپ نے سوچا کہ بس ٹھیک ہے ہمارا کام یہ کہ ہمیں 2000 روپے 1.5 گھنٹے کے مل جائیں، تو پھر زندگی بھر اسی میں لگے رہیں گے. تو اس لیے جو مختصر انداز میں آپ کے سامنے کہی گئی باتیں کہ بچے کی جو عمر ہوتی ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے ماحول، انوائرمنٹ، ماحول، اسی طریقے سے جو بچے کا گھر جو سیکھتا ہے اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور والدین کو بھی آپ سمجھاتے رہیں، والدین کو بلا کر کے سمجھاتے رہیں. یہ جو ہم نے ایک کیٹیگری کی کہ عمر جو ہوتی ہے 3 سے 6 یا پھر 6 سے 11، 11 سے 20 اور 20 سے، اس عمر کے اعتبار سے ان کا خیال رکھیں. بزرگوں کے واقعات سنائیں. بہت زیادہ ان کو اتنے بھی ہمیشہ تانا نہ دیں فلانے نے تو یہ کر لیا. دیکھیں ہر بندے کی ایک الگ استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے. اگر کوئی ٹاپ کر گیا تو اپنے بچے سے یہ نہیں کہے کہ فلانے نے تو ٹاپ کر لیا تم کچھ نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہ یہ اس ٹاپر سے زیادہ کامیاب ہو جائے. ٹاپر جا کر کے کیا بن جائے گا، کسی بینک کا کسی کمپنی کا کیا زیادہ مینیجر بن جائے گا، 1 2 لاکھ کما لے گا. ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا اس ٹاپر سے زیادہ باصلاحیت ہو، کاروبار میں نکل کر کے اسی ٹاپر کو اپنے یہاں آ کر کے ملازم رکھ لے. اپنے کبھی حقیر بچوں کو مت دیکھیے وہ اس کے نمبر اتنے آ گئے تمہارے نمبر ایسے کیوں آئے، یہ مت دیکھیے. جو آئے اسی کو غنیمت سمجھیے. ہر ایک کے اندر اللہ نے استعداد دی ہے. یہی آپ کا بیٹا، یہی آپ کا بچہ جس کو آپ ٹاپر نہیں کہہ رہے، یہ اسی ٹاپر کو اپنے ملازم بھی رکھ سکتا ہے. تو اس لیے ان بچوں کو حوصلہ افزائی بھی ہو، حوصلہ شکنی نہ ہو، لیکن اس کی بھی دونوں نہ حوصلہ شکنی نہ، ان کی بھی ایک حد ہے. سزا کا تعلق ختم ہو گیا ہے. ہم نے جامعہ میں ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بچہ مرغا، ہم نے ان کو بلایا، ہم نے کہا داس صاحب سے بات کہی. ہم نے کہا بتائیے کہ مرغا رہ کر کے ایک تو بے ادبی ہو رہی ہے، قرآن کی سورین اوپر کی ہوئی ہے، کوئی کسی نے اگر ویڈیو بنا کر کے بھیج دیا تو آپ نپ جائیں گے. دوسرے کیا بچہ پڑھے گا، اس کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، کیا بچہ پڑھے گا. ایک نے کرسی بنا کے پڑھا. ہم نے کہا کہ دیکھنے کا ڈسٹینس 12 انچ ہونا چاہیے. لعنت ہے آپ پر کہ آپ نے اس بچے کی نگاہوں کو بیڑا غرق کر دیا. ان کا لعنت کے لفظ نہیں تھے تو ہم آپ سے ایسے کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا آپ نے اس بچے کی نگاہ کمزور کر دی. ایک چیز آپ اتنی دور سے دیکھنا چاہیے، آپ یوں دیکھیں گے تو نگاہ خراب ہو جائے گی، یوں دیکھیں گے تو نگاہ خراب ہو جائے گی. اب کرسی بنا کر کے آپ اس کو پڑھوا رہے ہیں، کتنی دور سے دیکھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے، اس کی تو ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں. خدا را ایسا مت کرے. پورے اسلامی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں کہ مرغا اور کرسی بنایا گیا ہو. یہ ہمارے مدرسوں کی نحوست اس سے باز آ جائے گی. کوئی بچے اس طرح نہیں پڑھتے. پھر وہی جن کو آپ مرغا بناتے ہیں، کرسی بناتے ہیں، وہی پھر آپ سے انتقام لیتے ہیں بڑھاپے میں. آپ استاد ہو، باپ ہو، کچھ بھی ہو. تو اس لیے بچوں کو پیار اور محبت کا سبق دیجیے. آج کل پیار اور محبت کی تعلیم نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. پیر فقیر صاحب چلاتے ہیں ماشاءاللہ، کیا وہاں بچے کی استعداد نہیں ہوتی؟ مولانا ابرار الحق صاحب نے بچوں کے حفظ کا نظام، کیا وہاں بچے حافظ نہیں ہوتے؟ بغیر پٹائی کے بچے پڑھ سکتے ہیں. ہلکی پھلکی تنبیہ ہونا چاہیے تاکہ نڈر نہ ہو جائیں. تو اس اعتبار سے بچوں بزرگوں کے واقعات سنائیے، اور ان کی ایک حد تک ان کی جو تنبیہ ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ کریے. احساس کمتری سے، احساس برتری سے، احساس کوتری سے ان چیزوں سے ان کو نکالیے. اور جو چیزیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں کہ مکتب ہو یا آپ گھر میں جا کر کے پڑھائیں، ان بچوں کی سائیکولوجی پر دھیان دیں، ان کے رجحان پر دھیان دیں. ان تمام چیزوں کے اعتبار سے انشاءاللہ اگر ہم اس مشن کو لے کر کے چلیں گے، آپ سوچیں گے ہم کو ایک مشن دیا گیا ہے جو بہت زیادہ ہندوستانی حالات میں بہت زیادہ سسٹمیٹک نہیں، اور اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو، چاہے وہ جو حضرات بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے اس کو مشن کی شکل دے دی. تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک آنے والی نسل کے لیے ایک مشن کے طور پر ہمارا انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے 50 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، الحمدللہ وقت پورا ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو